فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں، سلسلہ وال سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروس کا یہ مبارک سلسلہ جاری ہے، اور اللہ کی توفیق سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر آج ہمارا 8واں درس ہے. اللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے، آپ حضرات کو یاد ہوگا کہ اہل مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا. چنانچہ تلواریں لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا. تب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اپنے بستر پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلائیں اور خود ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہجرت فرمائیں. سبحان اللہ. پھر آپ نکلے، ابو بکر آپ کے دائیں بائیں، اور آپ غار ثور میں پناہ گزین ہوئے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک عجیب اتفاق ہے کہ غار حرا مکہ کی ایک طرف ہے، غار ثور دوسری طرف ہے. نبوت سے پہلے آپ وہاں قیام فرماتے تھے غار حرا میں، اور ہجرت کی 3 راتیں آپ نے غار ثور میں گزاری ہیں. اب بیچ میں ذرا بلڈنگیں وغیرہ بن گئی ہیں، ورنہ ان دونوں غاروں میں اگر آپ سامنے دیکھیں تو بیت اللہ سامنے ہے. بیت اللہ سامنے ہے. خیر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ اللہ کے محبوب آپ باہر ٹھہریں، میں پہلے اندر جا کر غار کا جائزہ لے لوں، کوئی موذی جانور نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو جس سے آپ کو خطرہ ہو. اگر کوئی خطرے والی چیز ہو تو وہ خطرہ اور ڈنگ میں خود برداشت کروں تاکہ آپ محفوظ رہیں. سبحان اللہ. حضرت ابو بکر صدیق اندر تشریف لے گئے، غار کی مکمل صفائی فرمائی، اپنی چادر کے ٹکڑے کیے اور سوراخوں کے اندر ڈالے تاکہ کوئی موذی جانور نہ نکل آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار کی مکمل صفائی کر لینے کے بعد عرض کیا کہ آپ اندر تشریف لائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے اور فرمایا یا رسول اللہ میری گود میں سر رکھ کے آپ آرام فرمائیں. سبحان اللہ. کسی بزرگ نے خوبصورت جملہ بولا کہ نبی کی گود میں، ابو بکر صدیق کی گود میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ایسے لگ رہا تھا گویا کہ رحل کے اوپر قرآن کا نسخہ کھلا ہوا ہے. اتنے میں ابو بکر صدیق کے آنسو ٹپکے اور آپ کے چہرے انور پر گرے. آپ نے پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ یا رسول اللہ جہاں میں نے ایڑی رکھی ہوئی تھی نا، ایک سوراخ جو بچ گیا تھا، وہاں سے کسی موذی چیز نے ڈس لیا ہے، اور درد اتنا ہوا کہ ہلا تو نہیں ہوں کہ آپ جاگ نہ جائیں، لیکن آنکھوں میں اثر آ گیا اور آنکھوں سے پانی بہنے لگ گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایڑی ادھر کر. آپ نے اپنی لعاب ابو بکر کی ایڑی پر لگائی، زہر کا اثر ہی ختم ہو گیا. سبحان اللہ. ادھر مشرکین تلاش کرتے کرتے
پچھلے درس میں نے عرض کیا تھا نا، حضرت علی کو بھی مارا پیٹا، حضرت ابوبکر کے گھر پہ گئے، پھر بھاگے، ادھر ڈھونڈ، تلاش کرتے کرتے غار ثور کے دروازے تک پہنچ گئے۔ اللہ کی قدرت، وہاں فوراً مکڑی نے جالا بن دیا، اور جیسا کہ بعض مورخین لکھتے ہیں کہ کبوتری نے انڈے بھی دے دیے۔ اب جناب وہ وہاں گئے، ان کے پاؤں ابو بکر صدیق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیے، اور ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، اگر یہ جھک کر دیکھیں گے نا تو ہم انہیں نظر آ جائیں گے، بالکل ساتھ آ گئے ہیں، یہاں ہم بیٹھے ہیں وہاں وہ کھڑے ہوئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس تسلی کو جو اللہ کے نبی نے اپنے یار کو دی نا، اس کو قرآن کے ورقوں میں بیان کیا ہے۔ میں نے جو آیت شروع میں پڑھی تھی، آیت سن لیجئے، کیا فرمایا؟ الا تنصروا فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب مدد کرتا ہے، جیسا کہ اس نے اس وقت بھی کی، اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے آپ کو نکالا، ثانی اثنین، وہاں دو غار کے اندر تھے، ایک ابو بکر تھا، دوسرا میرا محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، ان دو میں دوسرا میرا محبوب تھا۔ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے صاحب، اپنے ساتھی، اپنے صحابی ابو بکر سے کہہ رہا تھا، لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر غم نہ کر، ہم اکیلے نہیں، دو ہم ہیں تو تیسرا اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، لا تحزن ان اللہ معنا۔ اب اس آیت پہ اگر غور کریں، اذ یقول لصاحبہ، اپنے صاحب سے، اپنے صحابی سے، ابو بکر صدیق صحابہ میں وہ عظمت والا ہے جس کی صحابیت قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ اس لیے جو صداقت ہے یا صحابیت ابو بکر کا منکر ہے، وہ قرآن کی اس آیت کا منکر ہے۔ ابو بکر کی صحابیت کہاں سے ثابت ہے بولو؟ قرآن مقدس سے ثابت ہے۔ اور دوسری بات، ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے حزن۔ خوف اپنی جان کا ہوتا ہے اور غم دوسرے کے لیے ہوتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر خود ڈر رہے ہوتے نا تو اللہ کے نبی کہتے لا تخف۔ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی تھی کیا بن گیا تھا؟ اور موسیٰ علیہ السلام ڈر کر بھاگے تھے۔ قرآن میں ہے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ لا تخف، ڈر نہیں۔ جب اپنی جان کے بارے میں ہو تو قرآن یا عربی لغت کیا کہتی ہے؟ خوف، لا تخف، ڈر نہیں۔ جب دوسرے کا غم ہو تو پھر کہتے ہیں لا تحزن۔ یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو لا تخف نہیں فرمایا بلکہ فرمایا لا تحزن۔ معلوم ہوا ابو بکر کو اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، اس کو یہ خطرہ تھا کہیں وہ ظالم اللہ کے نبی تک نہ پہنچ جائیں، اس لیے فرمایا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ایک اور بات چونکہ موضوع کی تو نہیں ہے لیکن یہاں پہ سمجھ بڑی صحیح آئے گی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ نکلے تھے، پیچھے فرعون اپنا لشکر لے کر نکلا تھا، واقعہ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا۔ آگے دریا، پیچھے فرعون بے حیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، نہ آگے جانے کا کوئی راستہ نہ پیچھے مڑنے کی کوئی سبیل۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ کلا ان معی ربی، میرے ساتھ میرا رب ہے۔ معنا نہیں کہا تھا، معیہ کہا تھا، میرے ساتھ میرا رب ہے، اور جب میرے ساتھ میرا رب ہے نا وہ ضرور کوئی راہ نکالے گا۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے یہ نہیں فرمایا ابو بکر ان اللہ معی، میرے ساتھ اللہ ہے، نہیں کہ ان اللہ معنا، ابو بکر میرے اور تیرے دونوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور جیسا کہ حدیث میں آپ نے یہ فرمایا ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں بتا تیرا کیا خیال ہے، اللہ تیسرا جن کے ساتھ ہو۔ تو ہم صرف دو نہیں ہیں، تیسرا اللہ بھی کیا ہے جی ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ بس وہ کھڑے باتیں کر رہے تھے، ہم ان کی باتیں بھی سن رہے تھے، ہم ان کو دیکھ بھی رہے تھے، لیکن ان میں سے کسی کو توفیق نہ ہوئی کہ غار کے اندر جھانک کر دیکھتے، بس وہ وہیں سے پلٹ گئے، کہنے لگے ادھر تو جالے چڑھے ہوئی ہیں، یہاں کدھر بندہ اندر گیا ہوگا، واپس پلٹو کہیں اور نکل نہ جائیں، اور طرف جاؤ۔ وہ واپس پلٹ گئے اور ہم اطمینان کے ساتھ غار کے اندر آرام فرماتے رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی کبھی کیفیت میں آ کر نا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کرتے تھے، ابو بکر یار میری زندگی کی ساری عبادتیں تو لے لے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں جی؟ عمر کی باتیں میری تیری عبادت کی طرح تھوڑی تھی۔ آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے نا، سیدہ عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ستاروں کے مانند بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ کہا کس کی؟ کہا وہ عمر بن خطاب کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ وہ ساری نیکیاں تو لے لے ابو بکر، اور غار کے اندر جو نبی کی چوکیداری میں 3 دن اور 3 راتیں گزاری تھی نا وہ مجھے دے دے۔ تنہا ابو بکر اور ادھر پوری کائنات کا نبی، جن و انس کا نبی، اور اکیلا تعلیم لے رہا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو بکر کہا کرتے تھے عمر یار یہ تو قسمت کی باتیں ہیں نا، اگر مجھے کوئی کہے تو میں ایک لمحہ بھی وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ بھلا کوئی دینے والی چیز ہے؟ سبحان اللہ۔ خیر، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے حضرت عامر بن فہیرہ، ان کو انہوں نے حکم دیا تھا کہ جناب ایسے کرنا، بکریاں چراتے چراتے نا غار کے قریب لے آنا اور دودھ دو کر ہمیں پہنچا کے پھر چراتے چراتے واپس ہو لینا۔ لوگ یہی سمجھے کہ بکریاں چرا رہا ہے، اور اپنے بیٹے عبداللہ بن ابی بکر سے کہا تھا تم مکے میں رہنا، لوگوں کی گفتگو سننا کہ کیا کہہ رہے ہیں نبی پاک کے بارے میں، آگے کیا مشورہ ہو رہا ہے، اور جب رات کا پچھلا پہر ہو نا مکے سے نکل کر غار ثور میں آ جانا اور ہمیں ساری اطلاع دینا کہ یہ مشورہ ہوا ہے، یہ باتیں چل رہی ہیں، کہاں کہاں تلاش کر رہے ہیں، تاکہ حالات سے ہم باخبر رہیں۔ چنانچہ رات کے وقت آپ کے بیٹے جاتے، ساری آرام سے بیٹھ کے بات چیت کرتے، اور سحری کے وقت واپس پلٹ آتے۔ صبح سویرے سویرے غلام بکریاں لے کر ادھر چلا جاتا، اگر ان کے قدموں کے نشان ہوں تو اوپر بکریوں کے پاؤں پڑ جائیں اور وہ نشان بھی مٹ جائیں۔ اس طرح یہ ابو بکر کا سارا گھرانہ ہی نبی کی خدمت کے اندر مصروف رہا۔ سبحان اللہ۔ 3 دن مکمل ہوئے تو ایک شخص تھا عبداللہ بن اریکت لیسی، یہ راستوں کا ماہر تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دن جس دن نبی پاک نے کہا تھا نا کہ نکلنا ہے ہم نے، تو دن ہوئی کو اس کو مزدوری دے دی تھی، اور فرمایا 3 دن کے بعد تم غار کے پاس اونٹنیاں لے کر آ جانا، چونکہ راستوں کا پتہ نہیں، اور یہ چھپ کر نکلنا ہے اور خفیہ راستے، اور وہاں تو آپ پتہ ہے پہاڑوں میں بندہ بھٹک جائے تو ادھر جانا ہو تو پتہ نہیں کہیں اور نکل جائے، تو جہاں 2 دن لگنے ہیں وہاں 6 دن بھی لگ سکتے ہیں، اس لیے راستے کا ماہر بندہ ساتھ ہونا ضروری تھا۔ اس کو مزدوری پہلے سے دی ہوئی تھی کہ تم اونٹنیاں لے کر وہاں پہنچ جانا۔ 3 دنوں کے بعد یہ عبداللہ اونٹنیاں لے کر وہاں پہنچ گیا، اور آپ محو سفر ہو گئے جی، سفر پہ روانہ ہو گئے۔ کہو سبحان اللہ۔ جب تھوڑا آگے گئے نا تو جو راہ مکہ کی طرف آ رہا تھا، یہی وہ موقع تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی جانب جانے والا راستہ دیکھا تو آپ دیدہ ہو گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ٹپک پڑے، اور آپ نے مڑ کر بیت اللہ کو دیکھا اور روتے ہوئے کہا اے اللہ کے گھر، دل تو نہیں چاہتا تجھے چھوڑ کر جاؤں، لیکن یہ ظالم مجھے یہاں رہنے جو نہیں دیتے۔ آپ کے آنسو ٹپک رہے تھے کہ اتنے میں جبرائیل قرآن کی آیت لے کر آئے، فرمایا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد۔ میرے محبوب رونے کی ضرورت نہیں، جس رب نے قرآن دے کر آپ کو سارے انبیاء کا امام بنایا ہے، وہی رب آپ سے وعدہ کرتا ہے آپ کو عنقریب واپس مکہ میں فاتح بنا کر بھی لوٹا دے گا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ روانہ ہو گئے۔ اب جناب رات کے وقت چونکہ روانہ ہوئے تھے، رات پوری، اگلا آدھا دن بھی مسلسل چلتے رہے، ظاہر تھکاوٹ تھی۔ ایک جگہ پہ تھکاوٹ کی وجہ سے ایک چٹان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آرام فرمایا، اور ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ کی قدرت، ادھر بھی ایک چرواہا مل گیا، اور میں نے اس کو کہا یار مسافر ہیں اور دودھ اگر مل جائے، تو اس نے کہا جی بڑا دودھ، جی بڑے سخی لوگ ہوتے ہیں عرب والے، انہوں نے کہا جی دودھ بڑا، دودھ دوہا،
ابو بکر کہتے ہیں میں نے اس میں پانی ملا کے ٹھنڈا کیا، اللہ کے نبی کو اتنا پلایا کہ ابو بکر کہتے ہیں میرا دل خوش ہو گیا۔ پھر وہاں سے چل پڑے جناب۔ اب آگے ہی ہے، چلتے گئے، غالباً دوسرا دن یا تیسرا، اب یہ واللہ عالم۔ بہرکیف اب بھوک نے پھر ستایا، سفر ہے، مسلسل سفر ہے، دور ایک جھونپڑی اور خیمہ نظر آیا، یہ ام معبد کا خیمہ تھا۔ ام معبد کی قسمت جاگی، نبی پاک نے فرمایا ابو بکر یار اس خیمے کی طرف چلتے ہیں، شاید کوئی گھر ہے، شاید کوئی لوگ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کرے ہمارے کھانے کا بھی کوئی انتظام ہو جائے، کوئی کھانے کی چیز مل جائے، راستہ بھی مزید معلوم کر لیں گے۔ وہاں گئے، ایک بڑھیا ہے جی ام معبد، کیا نام ہے اس کا جی؟ بڑا دلچسپ واقعہ ہے جی، ذوق تو ہے نا سب ساتھیوں کا۔ ام معبد کے گھر جب آپ گئے نا، آپ نے دعا سلام کیا اور پوچھا مسافر ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز ہے؟ اس نے کہا میرے بیٹو اگر کوئی چیز ہوتی تو تمہیں مانگنے کی ضرورت نہیں تھی، میں خود پیش کر دیتی۔ مہمان آئے اور پھر کوئی چیز مانگے، یہ تو اچھی بات نہیں ہے نا، میزبان تو خود پیش کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا مہمان گئے تو انہوں نے، مہمان تو فرشتے تھے، انسانی صورت میں گئے تھے، انہوں نے دیر نہ لگائی بچھڑا بھونا ہوا لے آئے۔ تو مہمان آئے تو میزبان کا کام ہے جو ہو، یہ نہیں کہ بڑے تکلف کرے ہی کرے، جتنی اسے میسر ہو، جتنی سہولت ہو، بلکہ مہمان کی خدمت کرنا یہ تو ضروری ہے۔ انہوں نے کہا بچوں اگر ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہوتا نا تو آپ کو مانگنے کی ضرورت پیش نہ آتی، دودھ وغیرہ ہوتا ہے لیکن اب دودھ بھی نہیں ہے کیونکہ بکریاں ساری میرا شوہر چرانے کے لیے لے گیا ہے، بکریاں گھر میں کوئی نہیں ہے، بکریاں چرنے گئی ہیں، لہٰذا دودھ بھی کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کونے میں ایک بکری باندھی ہوئی تھی، آپ نے کہا اماں جی وہ ایک بکری تو ہے نا؟ حساکہ بڑے سادے ہو، یہ اتنی بیمار اور کمزور ہے کہ یہ چل نہیں سکتی، اس لیے اس کو چھوڑ کر گیا ہے، اگر یہ چلنے کے قابل ہوتی تو ریوڑ کے ساتھ ہوتی، اور ایک قطرہ تھنوں میں سے آج تک اس کے برآمد نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر اجازت ہو تو ہم ذرا اسی کو ہاتھ ماریں، کیا پتہ اللہ تعالیٰ دودھ اتار دے۔ بڑھیا کہنے لگی چہرے تمہارے دیکھو تو بڑے حسین و جمیل، باتیں بڑی سادی کرتے ہو، اور جو سائیں نو نہیں دینی وہ رائیں نو کے دے گی، مسافروں کو کیا دے گی جو گھر والوں کو نہیں دیتی، اگر تمہارا جی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے کر لو۔ نبی پاک نے فرمایا ابو بکر پکڑ اور لیا، سکھا الیہ، اس کو ادھر ہانک کر لیا میرے پاس۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بکری بیچاری لڑکھڑاتی میں پکڑ کر نبی پاک کے پاس لے آیا، آپ نے ایک ہاتھ میں اس کا کان پکڑا، دوسرا ہاتھ اس کی پشت پر پھیرا اور کہا تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے پروردگار برکت دینے والی تو تیری ذات ہے نا، تیرا نبی بھی بھوکا اور پیاسا ہے، تیرے نبی کا یار بھی بھوکا اور پیاسا ہے، اے اللہ ہم نے جہاں تک کر سکتے تھے وہ کر دیا، بکری کے تھنوں کو ٹٹول رہے ہیں، ہاتھ لگا رہے ہیں، اب رزق تو خزانے تیرے پاس ہیں نا۔ ابو بکر کہتے ہیں میں نے جب شروع میں بکری کے تھنوں کو ہاتھ لگایا، چھوٹے چھوٹے تھن، کبھی بالکل واقعتاً قطرہ دودھ کا شاید نہیں نکلا تھا، لیکن ابو بکر کہتے ہیں میں ہاتھ پھیر رہا تھا، ادھر نبی پاک آیت پڑھ رہے تھے، اچانک اس کے تھن جناب پھولنا شروع ہو گئے، اور میں نے دیکھا جیسے بالکل تازی بکری جس نے بچہ دیا ہو اس کے تھن جناب پھولے ہوئے ہوتے ہیں، ایسے بھر گئے دودھ کے ساتھ، اور نبی پاک نے ام معبد سے کہا برتن لے آؤ، اللہ نے انتظام کر دیا ہے۔ ام معبد برتن لائی، ابو بکر نے دھونا شروع کیا، یا بعض روایت میں آتا ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دھونا شروع کیا، برتن دودھ سے بھر گیا، ام معبد کو پہلے دیا، اماں جی پہلے تسی پیو، انہوں نے پیا، پھر جناب دونوں نے پیا، کہا برتن اور لے آؤ۔ ایک روایت میں آتا ہے بہت بڑا برتن تھا، جس طرح کوئی مٹکا ہو یا جس طرح جناب کوئی دیگ ہو، اس قسم کا بڑا برتن تھا، وہ سارا دودھ سے بھر دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ان کے گھر میں جتنے برتن تھے وہ جناب بھاگ کے لاتی گئی، نبی پاک یا ابو بکر دو کے بھرتے گئے، حتیٰ کہ برتن سارے بھر گئے۔ آپ نے فرمایا اور برتن لے آؤ، اس نے کہا جی برتن اور ہے نہیں، کوئی نہیں، ساڑھے گھر تا اللہ دے بندے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام معبد اگر تیرے برتن ختم نہ ہوتے قیامت آ جاتی، بکری کے تھنوں سے اللہ دودھ کبھی ختم نہ کرتا۔ یہ برتن سارے بھرے ہوئے دودھ کے تم رکھ لو، اور اپنے لیے لیا اور اللہ حافظ کر کے روانہ ہو گئے۔ ابو معبد یعنی اس کا شوہر وہ جب گھر آیا اس نے دیکھا سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، اس نے کہا خیر تو ہے، یہ دودھ اتنا کہاں سے آ گیا؟ اس نے کہا نہ پوچھ،
آج کیسے مہمان آئے، سبحان اللہ، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان کروں، میں بیان نہیں کر سکتی۔ اے میرے شوہر، وہ جو دو مہمان آئے تھے دیکھو تو ایسا خوبصورت، اور بولتے ایسا خوبصورت، اور جناب انہوں نے عمل کیا جو بھی ایسا خوبصورت، نہ ایسا رنگ روپ کسی کا دیکھا، نہ ایسا چال چلن کسی کا دیکھا، نہ ایسے بول ٹھول کسی کے دیکھے، اور نہ ایسی خوبصورت سیرت کسی کی میں نے دیکھی ہے۔ اور وہ آئے اور اسی بیمار بکری کے اوپر ہاتھ پھیرا، رب سے دعا کی، اللہ نے اسی سے دودھ جاری کر دیا، خود بھی پیا، مجھے بھی پلایا، برتن بھر کے دعائیں دیتے ہوئے چلے گئے ہیں۔ اچھا کیسے تھے؟ کہا ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے۔ اس نے کہا میرے خیال میں تو یہ وہی لوگ ہیں جن کو قریش والے ڈھونڈ رہے ہیں۔ وہ اللہ کی بندی، اللہ کا نبی ہمارے گھر آیا تھا۔ اس نے کہا پھر وہی ہوگا۔ واقعی ایسی برکتیں اللہ نے نبی کے ساتھ جوڑی ہیں۔ خیر، دوسرے دن مکہ میں ایک آواز آئی، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے جی۔ مکہ میں ایک آواز آئی، اہل مکہ نے سنا، لیکن پتہ نہیں چلا کہ آواز کہاں سے آئی۔ سیرت کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، آواز ہی آئی، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ، جزا اللہ رب الناس خیر جزائہ، رفیقین حلا خیمۃ ام معبدی۔ اللہ جزا دے جو سارے جانوں کا رب ہے ان دو بھائیوں اور دوستوں کو جو آج ام معبد کے خیمے کے اندر جنہوں نے نزول فرمایا، جو ام معبد کے خیمے کے اندر دو رفیق گئے، جو دو دوست آج ام معبد کے خیمے کے اندر گئے، اللہ ان کو بہتر جزا دے۔ وما نزلا بالبر وارتحلا به، وہ دونوں جب خیمے کے اندر گئے بر اور نیکی لے کر گئے، وارتحلا به جب وہاں سے کوچ کی تو بھی نیکی کے ساتھ کوچ کی ہے۔ اور آگے کہا وَأَفْلَحَ مَنْ أَمْسَى رَفِيقَ مُحَمَّدٍ، اور وہ بندہ بھی کامیاب ہو گیا جس نے محمد کا ساتھ دیا ہے، جس نے محمد کا ساتھ نبھایا ہے۔ اور پھر آگے کہنے لگے سلو اختکم، سلو اختکم عن شانہا و انائہا، سلو اختکم، جاؤ پوچھو اس بہن سے، پوچھو ام معبد سے، اس سے پوچھو بکری والا کیا قصہ ہے، اس سے پوچھو برتنوں والا کیا قصہ ہے، وہ تمہیں بتائے گی بکری کا قصہ بھی، وہ تمہیں سنائے گی برتنوں کا قصہ بھی۔ فَإِنَّكُمْ إِن تَسْأَلُوا الشَّاةَ تَشْهَدِي، اگر اس سے نہ پوچھو، جا کے اس بیمار بکری سے پوچھو تو وہ بکری بھی تمہیں بتائے گی کہ آج ہمارے گھر کون آیا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مکے والوں نے بڑا پیچھا کیا لیکن کوئی سمجھ نہ آئی کہ یہ آواز کہاں سے آئی۔ خیر آپ چلے گئے جی، جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، راستے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو آہٹ محسوس ہوئی، پیچھے مڑ کے دیکھا، کہا یا رسول اللہ کوئی دور سے گھوڑے پہ بیٹھا بھاگا بھاگا آ رہا ہے، کوئی لگتا ہے تو خطرہ ہے۔ فرمایا ابو بکر خطرہ کون سا؟ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، دو ہم ہیں تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، ڈر کس بات کا، آنے دو جو آ رہا ہے۔ اچھا جی، ابو بکر کہتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ سراقہ تھا۔ پھر جناب میں نے کہا یا رسول اللہ قریب آ گیا، فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، آنے دو، اللہ جو ہمارے ساتھ ہے۔ حتیٰ کہ اتنا قریب آ گیا، ابو بکر کہتے ہیں اگر وہ نیزہ پھینکتا نا تو مجھے ڈر محسوس ہوا کہیں لگ ہی نہ جائے نبی پاک کو، میں آپ کے پیچھے پیچھے تاکہ آپ آگے آگے نہیں۔ آپ نے کہا ابو بکر غم نہ کر، کچھ نہیں ہوگا مجھے۔ حتیٰ کہ جب بالکل وہ قریب آیا نا تو وہ پھسلا اس کا گھوڑا اور وہ نیچے جا گرا۔ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا۔ پھر جناب اٹھا، پھر سوار ہوا، پھر پھسلا، پھر نیچے جا گرا۔ حتیٰ کہ تھوڑا اور جب قریب آیا تو اگلے پاؤں گھوڑے کے دھنس گئے۔ اب وہ سمجھا کہ اب میری خیر نہیں ہے، اب وہ چیخا مجھے امان چاہیے، مجھے پناہ چاہیے۔ آپ نے تب مڑ کر پیچھے دیکھا، پہلے ابو بکر دیکھتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا۔ آپ نے پوچھا پناہ مانگنے والے کون ہو؟ اس نے کہا جی میں سراقہ بن مالک ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ کہا جی آپ کو پکڑنے آیا ہوں۔ مکے والوں نے کہا تھا 100 اونٹ ملیں گے، اونٹوں کے لالچ میں آیا ہوں لیکن ڈر گیا ہوں، تیسری دفعہ اب گر رہا ہوں، اب تو بلکہ دھنس رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا تجھے پناہ ہے؟ کہا جی مجھے پناہ ہے تو پھر میں آپ کے قریب آ کے بات کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا آ جاؤ۔ آگے قریب آئے، آپ نے فرمایا سنا کیسے ہوا؟ اس نے کہا جی میں آج تک گھوڑے سے نہیں گرا تھا اور آج 3 دفعہ گرا ہوں تو میں تو اب ڈر گیا ہوں۔ اے اللہ کے نبی بس ایمان لاؤں نہ لاؤں الگ معاملہ ہے، لیکن میں ابھی آپ کو پکڑنے کا ارادہ میں نے ترک کر دیا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر ترک کر دیا تو اچھی بات ہے، جاؤ پھر۔ اس نے کہا جی ایک بات اور بھی آپ کو بتاؤں، مجھے آپ سے جیسے میں دشمنی کے لیے آ رہا تھا
ظاہر دشمن تھا نا، خطرہ تھا تو کہ آپ مجھے ماریں گے، لیکن آپ نے تو بڑی شفقت والا معاملہ فرمایا۔ اس شفقت سے متاثر ہو کر میں اب ایک اور کام بھی کروں گا، آپ مطمئن ہو کر جائیں، اس راستے سے کسی اور کو نہیں آنے دوں گا، اگر جو پیچھے آ رہا ہوگا نا میں اس کو بھی روکوں گا۔ آپ نے کہا یہ تو اور اچھی بات ہے۔ ساتھ کہنے لگا جی ایک کام کرو، جیب سے نا پرچہ نکالا، ادھر مجھے امان لکھ دو کہ میں نے تجھے امان دی ہے۔ ہم نے کہا اس کی کیا وجہ ہے، ہم تو نکل رہے ہیں۔ کہا جی مجھے لکھ دو۔ آپ نے فرمایا سراقہ وہ کیسا وقت ہوگا، وہ کیسا وقت ہوگا جب یہ روم کی سلطنتوں کے بڑے بڑے کنگن ٹوٹیں گے اور وہ تیرے ہاتھ میں ہوں گے۔ سراقہ کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ خود چھپ کے نکل رہے ہیں اور جناب بات اتنی بڑی کر رہے ہیں۔ خیر میں نے کہا جی مجھے امان لکھ دیجیے۔ آپ نے کہا لکھ دو ابو بکر، اور آپ نے اوپر مور لگا دی۔ چلو جی لکھ دی۔ واپس پلٹا، پیچھے سے اور مشرکین آ رہے تھے، لیکن کہتا بھائی ادھر میں دیکھا ہوں، ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر بندہ کوئی نہیں ہے جی۔ وہ سب کو واپس کرتا گیا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک اور حضرت ابو بکر آگے بڑھتے گئے جی۔ راستے میں حضرت زبیر بن عوام ملے آپ کو، وہ شام سے تجارتی قافلے کے ساتھ آ رہے تھے، ان کے پاس سفید لباس تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو ہدیہ دیے جناب۔ خیر آپ روانہ ہوئے۔ ادھر اہل مدینہ کو یہ تو پتہ چل گیا کہ نبی پاک اب آ رہے ہیں، لیکن موبائل کا دور تو تھا نہیں کہ فون کر کے بتا دیتے۔ وہ جناب ہر روز صبح سویرے اپنے گھروں سے نکل کر باہر آتے اور ثنیات الوداع ایک جگہ تھی وہاں تک آتے، یا جناب حرہ مقام وہاں تک آتے اور کھڑے آپ کا انتظار، اللہ کے نبی آئیں گے تو جناب ہم ان کا استقبال کر کے مدینہ لے جائیں گے جناب۔ روزانہ صبح آتے، جب دوپہر کی گرمی تیز بڑھ جاتی پھر گھروں کو لوٹ جاتے، روزانہ آتے لوٹ جاتے، روزانہ آتے لوٹ جاتے، بڑے پریشان میں۔ نبی پاک نے وعدہ کیا تھا میں آؤں گا، تو ظاہر ہے اللہ کے نبی نے وعدہ تو سچا کیا، پتہ نہیں کہاں ہیں آپ، کن راہوں پہ بھٹک رہے ہیں، کب تشریف لائیں گے، اس پریشانی میں۔ اللہ کی عجیب قدرت کہ ایک دن صبح سویرے وہ آئے، اہل مدینہ آئے، وہاں کھڑے آپ کا انتظار کرتے رہے، اور پھر جب دوپہر ہوئی نا گھروں کو لوٹے، اور ایک یہودی اپنے کسی کام کی وجہ سے بلندی پر چڑھا تو اس نے دور سے دیکھا سفید لباس میں ملبوس کچھ افراد آ رہے ہیں، تو بے ساختہ، چونکہ پتہ تو اس کو بھی تھا کہ روزانہ جاتے ہیں استقبال کے لیے، وہ بے ساختہ چیخ پڑا یثرب والو تمہارا مطلوب تو لگتا ہے آ رہا ہے۔ چنانچہ لوگ دوپہر کی گرمی کے باوجود گھروں سے نکل پڑے، اور جناب وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملے، او مدینہ سے بہت باہر۔ اب وہاں جناب ملے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مل رہے ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل رہے ہیں۔ یہاں پہ ایک بڑا عجیب بات لکھی ہوئی ہے، چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک میں اس وقت کچھ بال سفید آ چکے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ابھی نہیں آئے تھے۔ اب جن لوگوں نے پہچانا ہوا نہیں تھا نا، جانتے نہیں تھے، وہ سمجھنے لگے کہ یہ نبی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ آتے، دونوں کو ملتے اور ابو بکر کی طرف زیادہ قریب ہو کے بیٹھ جاتے۔ وہ ہمارے ادھر ایک ساتھی ہیں، آپ بلکہ جانتے ہیں، چلو نام ہی لے لیتے، کوئی ان کی اتنی غیبت تو نہیں، شغل والی بات ہے، وہ خود بڑے شغلی ہیں، بھائی اعجاز صاحب ٹھیکیدار ہیں، بڑی پگڑی شگڑی باندھتے ہیں، اور پٹھان ساتھی نہیں ہمارے اعجاز صاحب، وہ ایک جگہ بیان کے لیے میرے ساتھ چلے گئے جناب، تو میں نے تو یہ ٹوپی کی ہوئی تھی، انہوں نے پگڑی شگڑی، اور جناب وہ لوگوں نے سمجھا شاید یہ خطیب صاحب ہے نا، ان کو کہا حضرت آگے آئیں جی آگے، تو میں نے بھی ان کو اشارہ کیا، میں نے کہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، وہ بھی شغلی بندہ ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے جی، بیٹھ گیا، میں پچھلی سائڈ پہ، وہ اگلی سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ اب جب انہوں نے اعلان کیا بیان کے لیے تو وہ ادھر بیٹھا رہ گیا، تو میں اٹھ کے بیان کے لیے جب گیا تو اب ہر بندہ مڑ مڑ کے اس کو دیکھے، پھر لگتا تو یہ خطیب تھا، تو یہ مغالطہ ہو جاتا ہے بعض دفعہ۔ اب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ یہ تو مجھے نبی سمجھ رہے ہیں، اور پتہ چل جاتا ہے انداز سے، دھوپ سخت تھی نا، ابو بکر صدیق نے کہا اب کیسے کروں، انہوں نے چادر لی اور سورج والی سائڈ پہ نا جو چادر پکڑ کے نبی پاک پہ چھاؤں کر کے کھڑے ہو گئے، تاکہ پتہ چلے کہ یہ غلام ہے، آقا تو وہ ہے، یہ امتی ہے، نبی تو وہ ہیں۔ اب جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر پکڑی نا جی، چادر پکڑی، میں نے کہا تھا پیسے نہ دو تو آپ نے موبائل بند نہیں کیے، یہ تو زیادہ موڈ زیادہ تسلسل ٹوٹتا ہے، موبائل سارے ساتھی آف کر لیں، اب بھی چیک کر لیں اگر کسی کا کھلا رہ گیا ہو نا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چادر پکڑی نا، اور چادر پکڑ کے جب کھڑے ہوئے، اب سب کو پتہ چلا اچھا جس کو ہم نبی سمجھ رہے تھے یہ تو امت ہی ہے، نبی تو وہ ہے۔ پھر سب کی توجہ ادھر ہوئی، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے قباء تشریف لائے،
کہاں تشریف لائے جی؟ قباء۔ مسجد نبوی میں جب ہم تھے تو صبح سویرے فجر کے بعد ہم بھی قباء جایا کرتے پیدل چل کے، اور پھر واپس بڑا ایک لطف ہوتا تھا۔ اللہ ہم سب کو پھر وہ نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ آپ قباء تشریف لائے اور وہاں پہ آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ قرآن میں ہے لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، یہ بڑی حقدار ہے کہ آپ اس میں قیام فرمائیں۔ چنانچہ سوموار والے دن آپ قباء تشریف لائے، منگل بدھ جمعرات، یہ سوموار بھی ہو گیا نا کچھ دن، یہ 4 دن آپ نے قباء قیام فرمایا، اور جمعہ والے دن آپ نے قباء سے روانگی فرمائی مدینہ کی طرف۔ اور تھوڑا سا آگے جب آپ تشریف لائے تو وہاں پر سالم بن عوف کا غالباً قبیلہ تھا، وہاں پہ آپ نے جمعے کی نماز، وہاں پہلی دفعہ آپ نے وہاں جمعے کی نماز پڑھائی۔ خیر اس کے بعد آپ جمعے کے بعد آپ مدینہ شہر کے اندر داخل ہوئے، اور یہ وہ منظر تھا جو بڑا خوبصورت منظر تھا کہ مدینہ کے بچے کیا، بوڑھے کیا، جوان کیا، لگتا یوں تھا کہ پورا مدینہ والے سب امنڈ آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے۔ اور مدینہ کی بچیاں وہ یہ شعر پڑھ رہی تھیں، کیا؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ مدینہ کی بچیاں یہ کہہ رہی تھیں طلع البدر علینا، آج تو 14ویں کا چاند ہمارے شہر میں طلوع ہو گیا ہے۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ اللہ کا شکر کرنا ہم پر واجب ہو گیا، اللہ کا داعی جو ہمارے پاس آ گیا۔ ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، اے وہ نبی جو ہماری طرف مبعوث ہو کر آئے ہو، جئت بالامر المطاع، آپ وہ حکم لے کر آئے ہیں جس کی اطاعت کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ پھر آپ کی اونٹنی کے دائیں بائیں کوئی ادھر پھر رہا ہے، مرحبا یا رسول اللہ، اے اللہ کے محبوب خوش آمدید، ہم جی آیا نوں، آپ ہمارے شہر میں آ گئے۔ پھر ایک بندہ آتا ہے جناب، اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتا ہے، یا رسول اللہ میرا گھر آپ پہ قربان، میرے بچے آپ پہ قربان، میری زمین آپ پر قربان، ہمارے گھر تشریف لائیے۔ ادھر سے دوسرا پکڑ لیتا ہے، نہیں یا رسول اللہ میں سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، ہمارے گھر تشریف لائیے۔ تیسرا پکڑ لیتا ہے، آپ نے فرمایا چھوڑ دو اسے بھائی جی، فَإِنَّا مَأْمُورَةٌ، چھوڑ دو میری اونٹنی کی لگام کو، کوئی نہ پکڑے کوئی نہ کھینچے، یہ اونٹنی عام اونٹنی نہیں، اللہ کے امر سے چلنے والی ہے۔ جہاں یہ خود ٹھہرے ٹھہرے، کوئی بندہ اس اونٹنی کو نہ پکڑے، سب نے لگاموں کو چھوڑ دیا۔ ہر بندہ یوں دیکھ رہا ہے کاش یہ اونٹنی ہمارے گھر کی طرف رخ کر لے۔ سبحان اللہ، کیسی محبت تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں ہر بندہ حسرت کے ساتھ دیکھ رہا ہے کاش اونٹنی میرے گھر کے پاس آئے بیٹھے، اور جب اس کے گھر سے گزر جاتی تو وہ کہتا اوف اللہ میرا گھر تو گیا، اب اگلے گھر والا امید لگاتا میرے گھر کی طرف شاید آئے گی، وہ جب وہاں سے گزرتی پھر وہ جناب کہتا اوہو میرا بھی قسمت میں نہ آیا۔ پھر یوں چلتی گئی اونٹنی، حتیٰ کہ ایسی جگہ پر آئی جو بالکل کسی کا گھر نہیں تھا، جہاں آج مسجد نبوی ہے، یہاں آ کر اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگ قریب ہوئی، آپ نے چھوڑ دو ابھی رہنے دو، پھر اٹھی، پھر تھوڑا اس نے آگے چکر لگایا، آپ اوپر ہی بیٹھے رہے، پھر تھوڑا سا آگے چکر لگایا، پھر واپس آئی اور اسی جگہ پر بیٹھ گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے اترے، اب جناب وہ گھر تو کسی کا نہیں تھا، اب ہر بندہ کہتا جی میرے ساتھ تشریف لائے نا یا رسول اللہ، میرا گھر بڑا قریب ہے، دوسرا کہتا میرا گھر بڑا قریب ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا، نبی پاک کو کچھ نہ کہا، آپ کی اونٹنی کا جو کجاوا تھا نا وہ اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ محبت دیکھو نا، اونٹنی کا کجاوا اٹھایا اور اپنے گھر لے گئے۔ جب وہ اونٹنی کا کجاوا لے گئے نا تو اسد بن زرارہ اونٹنی پکڑ کے اپنے گھر لے گئے۔ اب جناب ابو ایوب انصاری کہتے یا رسول اللہ سامان تو آپ کا میرے گھر پڑا ہے،
اور میرا گھر یہاں سے قریب بھی ہے، تو کیوں نہ آپ میرے گھر تشریف لائیں۔ اسد بن زرارہ کہنے یا رسول اللہ اونٹنی تو آپ کی میرے گھر ہے، کیوں نہ آپ میرے گھر تشریف لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی دیکھو، آدمی اپنے کجاوے اور سامان کے ساتھ ہوتا ہے، آدمی اپنے کجاوے اور سامان کے ساتھ ہوتا ہے۔ میرا سامان ابو ایوب انصاری کے گھر ہے، لہٰذا میں ابو ایوب انصاری کے گھر جا رہا ہوں۔ اور یہ اعزاز ان کو حاصل ہوا، حضرت ابو ایوب انصاری کو رضی اللہ تعالیٰ، ان کو اعزاز ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان بنے جا کر ابو ایوب انصاری کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس لیے ابو ایوب انصاری کا لقب ہے میزبان رسول، سبحان اللہ، صلی اللہ، نبی پاک کا میزبان۔ اچھا، ان کا بڑا عجیب گھر تھا، حالانکہ اس وقت کچے گھر تھے، لیکن انہوں نے 2 منزلوں والا گھر تھا، ان کو اوپر بھی تھا، اوپر بھی کمرہ کوئی بنایا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب گزارش یہ ہے کہ اوپر آپ رہیں، نیچے ہم رہیں گے، کیونکہ ہم اوپر ہوں اور آپ نیچے ہوں، یہ تو ادب کے خلاف ہے نا۔ اے اللہ کے نبی، گزارش یہ ہے کہ آپ اوپر تشریف لے جائیں، نیچے ہم رہیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دیکھو، نیچے میں رہوں گا، آپ اوپر رہیں، کیونکہ یہاں تم لوگ آئیں گے بار بار ملنے کے لیے، تو اس طرح آپ کو تکلیف ہوگی کہ پھر جناب آپ اوپر، ظاہر ہے اس وقت یہ سیڑھیاں تو یہ دروازے الگ تو نہیں ہوتے تھے نا، دوسری سیڑھی ہوتی لکڑی والی رکھی، اوپر چڑھ گیا، تو اس طرح بار بار نیچے سے آپ کو بھی مسئلہ ہوگا۔ انہوں نے بہت درخواست کی یا رسول اللہ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ آپ نیچے ہوں اور ہم آپ کے اوپر ہوں۔ خیر، نبی پاک نے جو حکم دیا پھر وہ چلے گئے، اور چھت بھی اس طرح کے نہیں تھے، چھت بھی ظاہر کچے ہوتے تھے، آواز آتی تھی اوپر سے چلنے کی۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں میں نے بیوی سے کہا بھئی دیوار کے ساتھ لگ کے چپ کر کے سو جاؤ، بچوں کو کہا کوئی ٹھک ٹھک نہ کرے، نبی پاک کے آرام کے اندر خلل نہ آئے۔ لیکن اللہ کی کہتے ہیں عجیب قدرت یہ ہوئی، پانی والا مٹکا رات کو ٹوٹ گیا۔ ڈر ڈر کے جب بندہ ہاتھ لگاتا ہے نا تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ پانی والا مٹکا، وہ جناب پانی کے لیے اٹھے یا کیا تھا، اس کو پاؤں لگا، اس کو مٹکا گیا گر اور ٹوٹ بھی گیا، سارا پانی بہہ گیا۔ اب خطرہ، چھت تو کچا تھا کہ نیچے پانی جائے گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بڑی پریشانی، سردی تھی سخت، کہتے ہیں ہمارے پاس ایک ہی لحاف تھا، فوراً وہ لحاف پانی کے اوپر رکھ دیا تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، پانی نیچے نہ جائے۔ کہنے لگے سارا لحاف گیلا ہو گیا، پانی چوس لیا، لیکن نیچے قطرہ الحمدللہ نہیں گیا، آپ آرام فرما رہے تھے۔ اب ساری رات جناب ٹھنڈ، لحاف ہی کوئی نہیں، سردی میں گزاری۔ صبح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ایوب رات کو سوئے ہو، کیسے رات گزری؟ کہ یا رسول اللہ سچی بات بتاؤں تو آج رات تو نہ سو سکے۔ کیا ہوا؟ کہ اس طرح پانی گر گیا تھا اور مجھے بڑا ڈر لگا کہ کہیں آپ کے اوپر نہ گر جائے اور آپ بھی آرام نہ ہو جائیں۔ میرا جو لحاف تھا نا جی، وہ میں نے پانی کے اوپر ڈال دیا، پانی اس نے مطلب اپنے اندر جذب کر لیا۔ آپ نے فرمایا اچھا پھر ایسے ہے کہ ہم اوپر چلتے ہیں، لگتا ہے اس طرح میں نے آپ کو بڑی مشقت میں ڈال دیا۔ کہا یا رسول اللہ اگر یہ ہو جائے تو بڑا اچھا، ہم تو ڈر ڈر کے پاؤں رکھ رہے تھے، وہ پاؤں جا کے مٹکے پہ جا لگا اور مٹکا جناب گر گیا پانی والا۔ اس طرح ہمیں جناب یہ بڑا پریشانی ہوئی کہ جناب آپ کے اوپر پانی نہ آ جائے۔ آپ فرمایا ٹھیک ہے۔ کہا یا رسول اللہ یہ ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہے اوپر نیچے والی۔ چنانچہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت شروع ہوئی، صحابہ اکرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا بھیجتے اور روزانہ جناب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ دعوت ہوتی۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ اونٹنی بیٹھی تھی، وہ چونکہ یتیم بچوں کی زمین تھی، آپ نے خریدی اور وہاں مسجد نبوی بنائی۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔